بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں لگا رہا۔ لیکن جہاں یہ غفلت کے اندر مبتلا رہا، وہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور شان سے بھی واقف نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر ڈالی کہ جس وقت میری موت کا وقت قریب آئے فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، کہ میری زندگی اتنی گناہوں کے اندر گزری ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راہ کو آدھا خشکی کے اندر اور آدھا سمندر کے اندر بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا عذاب دیں گے اور اتنا سخت عذاب دیں گے کہ سارے جہان کے اندر اللہ تعالی کسی کو ایسا عذاب نہ دیں، اس لیے تم مجھے جلا دینا، میرا باقی نام و نشان نہ رہے اور میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ تو بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق یہی معاملہ اختیار کیا۔ جب باپ مر گیا تو انہوں نے اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو لے کر دور دور کے سفر کیے، صحراؤں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، مختلف جگہوں پر دور دور تک گئے اور راکھ کے ذرے ذرے کو بکھیر دیا۔ اسی طرح انہوں نے سمندروں کا سفر کیا اور پانی کے قطروں کے اوپر اس کی راکھ کے ذرے ذرے بکھیر دیے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو جمع کر لے، اور اسی طرح زمین کو بھی حکم دیا، خشکی کو حکم دیا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کے سارا جمع کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے ذرات کو جمع فرما کر اس کو دوبارہ زندگی دی، اور اللہ تعالی نے پوچھا لیما فعلت ھذا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں کے اندر گزاری، اب یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا ہے من خشیتک یا ربی وانت عالم، یہ سارا کام تیرے ڈر کی وجہ سے ہوا ہے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ معاملہ اختیار کیا ہے، اور تو یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فغفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زندگی میں کبھی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔